رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما آمین ثم آمین۔ اللہ کا نام الصمد۔ آج ہم اللہ کا نام الصمد اس کو دیکھیں گے کہ اللہ کے نام کا الصمد کا کیا معنی ہے۔ الصمد کے نام سے ہم میں سے ہر کوئی اتنا واقف ضرور ہے کہ الصمد اللہ کی یہ صرف سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ الصمد کہاں پر آتا ہے جو سب جانتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان اس نام کے ساتھ بھی قرآن میں کروائی۔ الصمد کا معنی بے نیاز، جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک اس کا معنی بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی پرواہ نہیں۔ اس کا دوسرا معنی، الصمد کا دوسرا معنی ایسی ذات جو اندر سے کھوکھلی نہ ہو، جس کا کوئی ایک حصہ بھی، جیسے انسان کا ایک حصہ کھوکھلا ہے، وہ ہے اس کا پیٹ، اور ایسی ذات جس کا پیٹ نہیں، جس کی کوئی بھی چیز کھوکھلی نہیں۔ جہاں سے انسان کھوکھلا ہوتا ہے نا، وہاں سے وہ ضرورت مند ہوتا ہے۔ اس پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود کے لیے، اپنے سروائیو کرنے کے لیے، اپنی بقا کے لیے اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ اپنی کسی ضرورت، کسی خوشی، کسی تکلیف، کسی قسم کی ضرورت کے لیے اس کائنات کے کسی ایک ذرے کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایسی ذات الصمد کے ساتھ ہر خوبی کا احساس الصمد کے ساتھ جڑا ہے، کیونکہ وہ اپنی شان اور بزرگی میں اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اب الصمد کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں، ایسا بے نیاز کہ ساری سرداری اس کے آگے ختم ہو جائے، اس کے بعد کوئی اور سرداری کا وجود اور ذکر بے فائدہ ہے۔ اسی طرح تمام مخلوق کی حاجات پوری کرنے والا، جنوں، انس، پرند، چرند، سورج، زمین، آسمان، ہر چیز کا ایک فیول ہے جس سے وہ چلتی ہے۔ گاڑی میں فیول ڈالتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے۔ ہر چیز کی ایک خوراک ہے، اس کائنات کی ہر چیز کی ایک خوراک ہے۔ جو چیزیں جاندار ہیں ان کی بھی خوراک ہے، جو بے جان ہیں ان کی بھی ایک خوراک ہے۔ اللہ ان سب چیزوں کی، تمام کی خوراک کو پورا کرتا ہے۔ وہ ایسا الصمد ہے۔ جس چیز کو اس کائنات میں ضرورت پیش آتی ہے، وہ کس سے رابطہ کرتا ہے، وہ کس سے مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، اور پھر کون اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے؟ اللہ الصمد۔ اسی لیے اللہ نے قل هو اللہ میں جو اپنی صفت بیان کی وہ الصمد کی، کہ وہ جو الصمد ہے، وہ جو ذرے ذرے کو اس کی ضرورت پوری کر دینے پر قادر ہے، اسے کیا ضرورت اولاد کی، اسے کیا ضرورت بیٹے کی۔ اولاد اور بیٹے کا وجود، انسان کو انسان کی ضرورت کا وجود صرف اسی صورت میں ہوتا ہے کہ وہ اس کا طلبگار ہے۔ لیکن اللہ چونکہ الصمد ہے اور وہ سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اسی لیے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ رب العزت نے جب قرآن میں نفی کی کہ وہ کسی کا معبود نہیں ہو سکتا، لوگوں نے کہا عیسیٰ خود اللہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جو ان کی صفت اللہ نے بیان کی قرآن میں، بلکہ فرمایا حضرت عیسیٰ اور اس کی والدہ کانا یاکلان الطعام،
وہ دونوں کھانا کھاتے، وہ دونوں بازاروں میں جاتے ضرورت کے لیے۔ تو اللہ تو ایسا سمد ہے، اسے کسی کام کرنے کے لیے چلنا پھرنا نہیں پڑتا۔ اللہ کسی کام کو کیا کہتا ہے؟ کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ام سلیم وہ اپنی والدہ سے بیان کرتے ہیں کہ میری ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ ان کو بھوک ستا رہی ہے، ان کو ضرورت ہے کھانے کی۔ انہوں نے مجھے جو کی روٹیاں بنا کر اپنی اوڑھنی اتاری اور اس میں لپیٹ کر مجھے دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک بے چین کرتی۔ ضرورت ہر نبی ہر ولی کو بے چین کرتی ہے۔ جو بھی اس کائنات میں پیدا کیا گیا اس کی بقا کی جو وجود کی ذمہ داری ہے وہ کسی چیز پر ہے، اسے ضرورت ہے، اس کی طلب ہے، لیکن الہ کون ہوتا ہے، معبود کون ہوتا ہے؟ جو ان چیزوں سے بالا ہوتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام ہیں، کوئی صحابی رسول ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں نے زندگی بھر دین کا کام کیا اور مجھے کھانے پینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں کھانے کی بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو جاتا اور میں بھوک سے نڈھال ہو جاتا، لوگ سمجھتے مجھ پر کشید آئی ہے، جبکہ مجھے ہوش ہوتا اور میں بھوک کی شدت سے نڈھال پڑا ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کسی سے میں جا کر سوال کرتا۔ صحابہ کرام کے اندر یہ طریقہ تھا کہ جو کچھ لوگ اصحاب صفہ تھے وہاں پر وہ بیٹھ کر دین کا علم لیا کرتے تھے۔ دین کے طالب علموں کو لوگ کھانا بھی دیتے، ان کی ضرورتیں بھی پوری فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب مجھے بھوک شدت کی لگتی اور کچھ سمجھ نہ آتا، میں کسی صحابی کے پاس جاتا اور اس سے سوال کرتا، علم کا سوال۔ میں اس سے کسی آیت کا مطلب پوچھتا جبکہ مجھے پتا ہوتا اس کا مطلب کیا ہے۔ جب میں جا کے اس سے سوال کرتا تو وہ مجھے جواب دیتا اور ساتھ مجھے وہ کھانا، کوئی کھجور کو چیز دے دیتا۔ میرا وقت گزر جاتا اور میں بھاگ کے دوبارہ علم میں مصروف ہو جاتا۔ کما سکتا تھا، کمانے کو جا سکتا تھا، علم کے ہرس کی وجہ سے اپنی بھوک کو، اپنی ضرورت کو پورا نہ کرتا اور میں علم کے ہرس میں ہی لگا رہتا۔ ہم میں سے صبح آنکھ کھلتی ہے، کس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ آج میں نے یہ گھر میں پکانا ہے تو بھی کھانا آئے گا۔ ہم میں سے کس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ سردی سر پہ ہے اور اگر میں نے اوپر سے جا کے کپڑے نکالے تو ہی میں استعمال کر سکوں گی۔ ہمیں تو ہر اگلے لمحے کی فکر ہوتی ہے، اٹھ کے وقت پہ کام نپٹالوں تو پھر ہی میں نماز ادا کر سکوں گی۔ کوئی اگلا کام ایسا نہیں جس کی ہمیں پلاننگ اور فکر نہ ستاتی ہو۔ اللہ رب العزت کے لیے ایسے کام، ایسی سوچ اور ایسی سوچوں کی امید رکھنا اس کے معبود ہونے کے برخلاف ہے۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں تو ایک طرف، انسان، صحابہ، انبیاء، جہنم کو سانس لینے کی ضرورت تھی، اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، میں تباہ ہوتی جا رہی ہوں، مجھے ضرورت ہے مجھے سانس لینے دیا جائے۔ اللہ نے اجازت دے دی اور اس نے سانس لیا۔ یہ جو تم اپنے اندر گرمی اور سردی کی شدت کو پاتے ہو، یہ جہنم کے وہ 2 سانس ہیں جو سال میں 2 بار اللہ کے حکم سے لیتی ہے۔ سورج کو ہر روز صبح طلوع ہونا ہوتا ہے، وہ اللہ سے جا کر اجازت لیتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ رحم کل کو اللہ کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ اللہ جو تو نے میرے لیے کیا کیا، اللہ سے سوال کرے گا کہ تو نے مجھے بتا کہ میرے لیے کیا ہے۔ لوگوں نے ہمیشہ مجھے توڑا، مجھے جوڑا نہیں گیا رشتہ داری کے لیے، تو اللہ کیا کریں گے؟ اللہ کہیں گے جو تجھے جوڑے گا اسے میں جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا اسے میں۔ یہ سب کچھ کس چیز کی عکاسی کر رہا ہے؟ اس کے الصمد ہونے کی۔ اس نے جنت کو، اس نے جہنم کو، اس نے صلہ رحمی کو، اس نے مادی چیزوں کو، اس نے روحانی چیزوں کو ایک تعلق دے رکھا ہے، وہ ہے اللہ الصمد۔ کوئی اس سے بے نیاز نہیں ہے۔ ایک بندہ جادوگر ہے، جادو کرواتا ہے،
دوسرے کے پاس جادو پہنچ جاتا ہے. ایک بندہ تعویذ گنڈے کرواتا ہے، دم درود پڑتا ہے، پھونک مارتا ہے. وہ پھونک، وہ جادو، وہ تعویذ اثر نہیں کرتا جب تک کہ اللہ سے اجازت نہیں کرے. کوئی چیز ایسی نہیں جو تاثیر رکھتی ہو اور وہ کچھ بھی کام سر انجام دیتی ہو اور وہ اللہ الصمد سے جڑ کے اجازت لے کے اس کے حکم کے تابع نہ ہو. گویا اس کائنات کی کوئی چیز اللہ سے بے نیاز نہیں ہے. ہر چیز اجازت لے کے اس کے حکم کی. پھر آپ کو پتہ ہے جب لعنت ایک بندہ دوسرے پر ڈالتا ہے، کس کس چیز کا ذکر کیا جائے؟ لعنت ایک انسان دوسرے انسان پر ڈالتا ہے، وہ لعنت اسی وقت سفر کرتی ہے، وہ جا کے اس بندے پر اثر کرنے کے لیے اس کو پورا دیکھتی ہے. حدیث میں آتا ہے وہ راستہ نہیں پاتی، مطلب ایک بندہ ہے اس پر لعنت پڑنی ہے، اس کو راستہ نہیں ملتا. جانتے ہیں راستہ کن لوگوں کی طرف نہیں ملتا لعنت کو؟ جو بندے اس کے مستحق نہیں ہوتے. وہ بندہ متقی ہوتا ہے، اس میں وہ گناہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے لعنت کرنے والا لعنت ڈال رہا ہوتا ہے. وہ لعنت سارا چکر لگا کے کہاں جاتی ہے؟ اللہ کے پاس جاتی ہے. کہتی ہے اللہ مجھے راستہ نہیں ملا، مجھے ڈالا گیا، مجھے پھینکا گیا، مگر مجھے راستہ نہیں ملا. اللہ میں کہاں جاؤں؟ میری کون سی جگہ ہے؟ مجھے منہ سے نکال دیا گیا، اب میں کہاں جاؤں؟ اللہ کہتے ہیں جا واپس اسی جگہ چلی جا جس جگہ سے آئی ہے. اور وہ جگہ کون سی ہوتی ہے؟ جس نے ڈالی ہوتی ہے. فرشتے اس لعنت کو اسی کے منہ پہ مار دیتے ہیں جب دوسرا اس لعنت کا مستحق نہیں ہوتا. کتنا اللہ رب العزت سے جڑی ہے نا، ہر چیز جڑی ہوئی ہے. الصمد. لعنت بھی اثر نہیں کرتی، یا اثر کرتی ہے تو اس کے حکم کے مطابق کرتی ہے. کوئی چیز بھی جو حرکت کرتی ہے یا وہ وجود رکھتی ہے، وہ کچھ بھی کرتی ہے، وہ اس الصمد کی شان ہے کہ وہ اسی سے جڑی ہوئی ہے اور وہ اس سے بے نیاز نہیں ہے. جو اتنی نیاز مندیاں اٹھا کے رکھتا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کی شان، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اور اس کے علم کو کوئی اس کی حدوں کو نہیں پا سکتا. تو اسے اس کی شان بے نیازی کو ہم کیسے گنتی اور شمار کر سکتے ہیں؟ اسی لیے تو کیا مجال ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں. مفسرین کہتے ہیں اللہ کے کم از کم 3000 صفاتی نام ہیں. کچھ روایات میں آتا ہے 4000 صفاتی نام ہیں. اور انتہا کیا ہے؟ تم گنتی نہیں کر سکتے. اور کیسے گنتی کیا جا سکتا ہے؟ ہم 99 ناموں کو ہم تمام اپنی اپنی چھوٹی سی عقل کے مطابق اللہ کے 99 نام کو اس پوری کائنات کی 22,000 مخلوقات سے جوڑ دیں. ویسے مجھے خیال آیا کہ واقعی جو اللہ کا قول ہے کتنا سچا ہے. کوئی کیسے گن سکتا ہے؟ اللہ کے نام اور صفات لامحدود ہیں. اللہ کا یہ قول کتنا سچا ہے. مثلا سائنس کہتی ہے اب تک اس پوری زمین کا 95 حصہ ابھی تک کوئی مخلوق، مطلب 95 جو % حصہ ہے، کوئی بھی مخلوق، انسان یا کوئی عقل اس کو تسخیر نہیں کر سکی. پتہ نہیں اس میں اندھیرا ہے، پتہ نہیں اس میں کائنات ہے، پتہ نہیں اس میں پلانٹس ہیں، گلیکسیز ہیں، کیا ہے. اس کا وجود، اس کی مخلوق ابھی انسانی عقل اس تک پہنچ نہیں پائی. سائنس نے اس دنیا کا کتنا حصہ تسخیر کیا ہے؟ صرف 5%. آپ اندازہ کریں اس کائنات کا 100% ایسے ایک دائرہ ہو، یہ ایک پلیٹ ہے، اس کے اگر یہ 100 پارٹس ہوں، یہ 100 اس کے یہ چھوٹے چھوٹے نشان نظر آ رہے ہیں پلیٹ کے، جیسے کہ زمین گول ہے اور اس زمین کے یہ 100 اگر فار ایگزامپل یہ 100 اس کے دائرے ہوں، یہ لائنیں ہوں، ان 100 میں سے سائنس کہتی ہے یہ 5 لائنیں ہیں جن تک سائنس ابھی تک پہنچ سکی ہے. اور کتنے تک نہیں پہنچ سکی؟ 95 حصے اندھیرا ہی اندھیرا ہے. سمندر کی تہیں، آسمانوں کی بلندیاں اس کے بعد ہیں، ان کا کوئی شمار نہیں. الصمد سے اگر میری اور آپ کی زبان سے نکلنے والی گالی بھی جڑی ہے، اگر جادو بھی جڑا ہے، پھونک بھی جڑی ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے اور سب چیزیں اللہ سے جڑی ہیں،
تو سوچیں کائنات کے اندر آسمانوں کے اوپر کی مخلوقات کا رب کون ہے؟ اللہ الصمد، وہی ہے نا، وہی اس سے جڑی ہے نا ہر چیز. ان سب کو بھی ضرورت کس کی ہے؟ الصمد، کہ تمام کائنات اس کی کیا ہے؟ محتاج ہے، محتاج ہے اس کی. اب اللہ رب العزت کی یہ 5% جو جس کو سائنس جان پائی ہے، اس میں کتنی مخلوق کو جان پائی ہے؟ 22,000 مخلوقات. 22,000 مخلوقات کو جوڑ دیں اللہ کی 99 صفات سے. 22,000 مخلوقات کو 99 سے ذرا ملٹیپلائی کریں، کتنے لاکھوں، کتنے اربوں خربوں تک گنتی چلی جائے گی. 22,000 کو 99 سے ملٹیپلائی کریں، اور پھر اس کے بعد 95% اللہ جانتا ہے. واقعی عقل اس درجے کو تصور بھی نہیں کر سکتی. میرے رب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ نے ان آنکھوں میں وہ قوت نہیں دی جو اللہ کو دیکھ سکے، اور ان کانوں میں وہ سماعت نہیں دی جو رب کی آواز کو سن سکے. اور اللہ نے تو یہ بھی کہا کہ تم میں سے کسی دل نے تصور نہیں کیا کہ اللہ کی جنت کیسی ہوگی. ہم اتنی رسائی اور عقل نہیں رکھتے، ہم دنیا کو کیا امیجن کر سکتے ہیں؟ تمام مخلوقات کی حاجت پوری کرنے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اور اللہ اتنی زیادہ ضرورتوں کو پوری کر دینے پر قادر ہونے کے باوجود اپنے بندوں کے لیے کیا کیا نازل کرتا ہے اور کیا کیا اس کو عطا کرتا ہے. قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن تم سے بے نیاز ہونے کے ساتھ ساتھ تم سب اس سے نیاز مند ہو، تم سب اس کے ضرورت مند ہو. فرمایا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، اور اس کے جیسا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز آ چکا ہے کہ وہ رات سونے سے پہلے 1/3 قرآن پڑھا کرے؟ 1/3 قرآن کا تیسرا حصہ، جیسے 10 سپارے قرآن کا 1/3 ہے. 3 حصے کیے جائیں تو 10 سپارے 1/3 ہے. صحابہ حیران ہوئے کہ 10 پارے روزانہ سوتے وقت بستر میں جا کے پڑھنا آسان تو نہیں. میرا خیال ہے رات گزر ہی جائے گی 10 سپارے پڑھتے پڑھتے. آپ نے فرمایا جو رات میں قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جیسے 10 سپارے قرآن پڑھنے کا اجر ہے. یہ جیسے ہم نے آمن الرسول سورہ بقرہ کو اس نیت سے رات کو پڑھا جو اللہ نے حکم دیا، اسی طرح ہم نے سورہ فاتحہ کی شان پڑھی، آیت الکرسی کی شان پڑھی کہ رات سونے سے پہلے. تو اب کیا شامل کر لیں؟ قل هو اللہ بھی شامل کر لیں. ایک چیز یاد رکھیں، جو کام جس نیت سے کیا جاتا ہے وہی ملتا ہے. اب ہم جب رات کو آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو جو نیت کرتے ہیں نا وہی پاتے ہیں. اب ہم جب قل هو اللہ پڑھیں گے آج سے تو کیا نیت کریں گے؟ 10 پارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ان کے قول کے مطابق یہ 10 پاروں کا اجر پانے کے لیے ہم انشاءاللہ قل هو اللہ کو بھی رات سونے سے پہلے ایڈ کر لیں گے. آپ سے نے فرمایا ابو ہریرہ، ایک شخص کو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سورۃ اخلاص پڑھتے سنا تو آپ نے پیچھے سے فرمایا واجب ہو گئی، اس پر تو واجب ہو گئی. میں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی. جس نے دل کے ایمان اور تصدیق کے ساتھ قل هو اللہ کا کو پڑھا اور ادا کیا اس پر جنت واجب ہو گئی. اسی طرح حدیث رسول ہے کہ جو اس دعا کو اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. اور اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ اللہم انی اسألک انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اگر اس طریقے سے پڑھ لی جائے تو اس کے بعد جو دعا مانگے اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. ابو رزین سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا رب انسانوں کی مایوسی پر ہنستا ہے، حالانکہ حالات کی تبدیلی بالکل قریب ہی ہوتی ہے. مایوسی کب آتی ہے؟ دعا مانگ مانگ کے تھک گئے، 10 سال گزر گئے، نہیں ملا نہیں ملا.
اب اللہ ہنستا ہے اس بات پر. اب حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے کہ بندہ مومن مایوس ہو رہا ہوتا ہے. فرمایا اب اس کے تھکنے کا وقت ہوتا ہے، اللہ ہنستے ہیں. ابو نذیر کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی رب بھی ہنستا ہے؟ اللہ کو ہنسی آتی ہے؟ فرمایا ہاں اللہ ہنستا ہے کہ میرے بندے نے خیر کو بھلائی کو مجھ سے گم پایا. اس نے یہ سمجھا کہ 10 سال ہو گئے، 2 ہو گئے، 4 ہو گئے، میری مراد نہیں پوری ہو رہی، اس کا مطلب ہے کہ کائنات کا رب مجھے دینے کے قابل نہیں رہا. اس نے مجھ سے بھلائی کو مفقود پایا، اس نے سمجھا گم ہو گئی ہے، ملنی نہیں ہے، اس لیے رب ہنستا ہے. اور اسی کے برعکس انسانوں کے ساتھ اللہ کی وسعتوں کا عالم کیا ہے، اللہ کی کتنی وسعت ہے. وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پوری کائنات کے آقا اور غلام، بادشاہ، فقیر، پوری جن و انس، تمام انسان، تمام جن، چھوٹا اور بڑا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا شخص، اتنی تفصیل سے فرمایا تمام ایک میدان میں آ جائیں اور آ کر اللہ سے اپنی اپنی من چاہی آرزو، کوئی کہے اللہ مجھے 10 دنیایں چاہیے، کوئی کہے مجھے اللہ تعالیٰ بادشاہ بنا دے، کوئی جو چاہے مانگے. اور آپ کو پتہ ہے مانگنے پہ بندہ آتا ہے تو کبھی نہیں چھوڑتا. اور یہ مثال ایسے ہی نہیں ہے کہ انسان جو بچے ہیں وہ کھیلنے کو چاند ہی مانگ لیتے ہیں. انسان کہتا ہے ناممکن کو ممکن بنا دے، اللہ کہتا ہے میں سب کی وسعتوں کے مطابق ان کو عطا کر دوں، تب بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی واقع نہیں ہوتی جتنی کہ سمندر میں ڈال کر اگر سوئی کے ناکھے پہ نقطہ پانی کا آ جاتا ہے. اس کے بعد اللہ سوال کرتے ہیں اے لوگوں جب سے میں نے دنیا کو بنایا، جب سے میں نے کائنات کو پیدا کیا، اور کیا تم میں سے کوئی شمار کر سکتا ہے کہ تمہارے رب نے ان سب پر کیا کیا کچھ خرچ کر ڈالا؟ کبھی تم نے اس کو ایسٹیمیٹ کیا کہ اللہ نے کیا کیا کچھ خرچ کر ڈالا اور کیا کیا کچھ خرچ کر رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک ہاتھ اس میں اتنا بھرا ہے کہ اس ایک ہاتھ سے میں صبح و شام دن رات خرچ کر رہا ہوں، اور میرے خزانوں میں قیامت تک اتنی کمی واقع نہیں ہوگی کہ جیسے اس کے حصے میں سے کچھ کم ہو گیا ہو. اس مالک کی جب اتنی عطاؤں پہ یقین آ جائے اور اس کے الصمد ہونے کے ساتھ جب انسان کو یہ خیال آتا ہے کہ اللہ منہ سے نکلی گالی بھی تیرے حکم کی منتظر رہتی ہے، تو حکم دیتا ہے تو وہ جاتی ہے اور اثر کرتی ہے. اللہ تو ہر چیز پر اتنا قادر ہے. تو اللہ رب العزت میری دعائیں تو بہت حقیر ہیں، میری طلب تو تیرے آگے بہت ہی کمزور ہے. اور پھر اسی طرح مقصد کیا ہے؟ اللہ کے الصمد کی شان کو ایک مومن کی زندگی پر کیسا اثر پذیر ہونا چاہیے. جب مومن اس کے الصمد ہونے سے باخبر ہوگا اور اسے یہ پتا ہوگا کہ انسان تمام ضرورتوں کو پورا کر دینے پر ایسا قادر ہے، تو وہ پھر اللہ سے واقعی بے نیاز نہیں رہے گا، وہ کبھی بے نیاز نہیں رہے گا. جب چھوٹی سے چھوٹی چیز اس سے سوال کرتی ہے اور پوچھتی ہے تو میں کیوں نہیں اس سے بار بار پوچھتی؟ میں صبح اٹھتی ہوں، آنکھ کھلتی ہے، کام بہت زیادہ ہے، میں کیوں نہیں سویرے اٹھتے ہی کہہ دیتی اللہ تو میری مدد کرنا، میں اتنے کام نہیں کر سکتی، اللہ تو میری مدد کرنا، اللہ تو مجھے طاقت دینا. وہ ہر وقت اپنا سوال اپنے رب کے آگے کیوں نہیں رکھتی؟ اگر کمزور ہے نا مانگنے میں تو بندہ ہی کمزور ہے، صرف بندہ کمزور ہے. بندہ اسباب، ہیلے، بہانے، چالیں چلتا ہے، میں یہ کر لوں مجھے یہ مل جائے، میں اس طریقے پر چلوں مجھے. حالانکہ اللہ کو یہ اسپیسیفک بتانے کی ضرورت ہے. اللہ سے بڑا مانگیں، کھلا مانگیں، راستے بھی نہ اختیار کریں، اللہ کو یہ بھی نہ سنائیں کہ اللہ مجھے یہ سبب چاہیے، اللہ مجھے چاہیے تو جہاں سے چاہے دے. یاد ہے نا وہ سورہ فاتح میں جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا، اس بندے کو ساتھ والے بندے نے تھیلی دی درہم کی، کہنے لگا تجھ سے لینا ہوتا تو اللہ کے گھر کیا کرنے آیا تھا. جب کوئی ڈائریکٹ اللہ سے مانگتا ہے نا اللہ ڈائریکٹ دیتا ہے. جب کوئی بندوں کے توسط سے مانگتا ہے تو آپ کو پتا ہے وہ حدیث اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جا. اللہ نبی نے فرمایا اللہ بندوں کو بندوں کے سپرد کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے تو بندوں سے لینا چاہتا ہے، میں تجھے بندوں کی طرف سونپ دیتا ہوں. تو نے بندوں سے امید رکھی، تو نے بندوں سے چاہا،
اللہ کہتے ہیں میں سونپ دیتا ہوں کہ تم جاؤ بندوں کے آگے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایسے کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہاتھ جب اٹھتا ہے اور انسانوں کے آگے پھیلتا ہے، سب سے پہلے تو الصمد کی شان کے مطابق ہم میں سے کوئی توحید پرست یہ بتائے کہ بندوں کے آگے ایسے کرتے وقت کسی انسان کے اس جگہ پر غیرت، عزت، اس کی خودی، اس کی انا کتنی متاثر ہوتی ہے، اس کے پلے کیا رہ جاتا ہے، اس کے اندر یہاں پر باقی کیا بچتا ہے؟ تو کیا بتائیں، یہ شرک کا ایک حصہ نہیں ہے، یہ بھی شرک کا ہی حصہ ہے۔ اس الصمد کے ہوتے ہوئے تم نے بندوں کا رخ کیوں کیا؟ اور جب کر لیا تو اللہ کہتا ہے جاؤ پھر لو بندوں سے، مانگو بندوں سے۔ اور بندے پھر کیسے دیتے ہیں؟ عزت سے دے دیتے ہیں، وہ بڑی محبت سے دے دیتے ہیں، دے ہی نہیں سکتے، ان کا کیا قصور؟ وہ تو خود ضرورت مند ہے، وہ تو خود انسان ہے۔ ایک بندہ دوسرے بندے کو دے کیا سکتا ہے؟ اس کے پلے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کسی انسان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں کہ وہ کسی کو کچھ دے سکے۔ دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے، اور اللہ کو خوددار لوگ پسند ہیں۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو صرف اسی کے آگے جھکتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں۔ حدیث رسول ہے کہ دینار اور درہم کا بندہ اور خمیسہ کا بندہ ہلاک ہو جائے، اگر اسے دیا جائے تو خوش رہتا ہے، نہ دیا جائے تو ناخوش رہتا ہے۔ درہم اور دینار اور خمیسہ کا بندہ، پیسے کا بندہ، مال کا بندہ، یہ سب جو ہیں کوئنز کے نام ہیں علاقوں کے، جیسے کہیں پیسہ چلتا ہے، کہیں روپیہ چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بندے، اللہ فرماتے ہیں ہلاک ہو جائے۔ اللہ کو یہ لوگ پسند نہیں ہیں۔ جو الصمد کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے اپنے رب کو سونپ کے نا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تو دے گا، جب چاہے گا دے گا، اور اپنی پسند کے مطابق عزتوں سے دے گا۔ اور اسی طرح ہمیں آخری حدیث اس کے بارے میں ضرور یاد رکھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق اپنے دوستوں کی فکر، اپنی اولاد کی فکر، نبی کو اپنے صحابہ اور اپنی امت کی اس سے بھی زیادہ فکر تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے متعلق گمراہ کن خواہشات میں سے سب سے زیادہ فکر اور خدشہ اندیشہ جس بات کا ہے وہ اس کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہے۔ مجھے بہت فکر ہے کہ تم ان کی تکمیل میں ایسے لگ جاؤ گے کہ اللہ کی عبادت بھول جاؤ گے۔ ایک پیٹ، ایک شرمگاہ، یہ دونوں ضرورت اللہ نے پیدا کی ہیں، اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، مگر وہ حکم کیسے پورا کیا جائے گا؟ اللہ کی حدوں میں رہ کر، اسی سے جڑ کر، اسی سے مانگ کر، نہ چھین کر، نہ جھپٹ کر، نہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر۔ جب بھی مانگا جائے اسی الصمد سے مانگا جائے اور اسی کے آگے جھکا جائے، کیونکہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ کی صرف الملک، الملیک، المالک، یہ تینوں نام ایک ہی مادے سے ہیں۔ الملک بادشاہ، المالک، دراصل المالک کا معنی حکومت، ٹھیک ہے، ملکیت رکھنے والا۔ اس کے بعد المالک، اس ملکیت کا مالک اللہ۔ الملیک، مدبر، خزانوں میں اکیلا مالک وہ ملیک ہوتا ہے۔ المالک کیا ہے؟ وہ حکومت، وہ بادشاہت، اور اس بادشاہت کا مالک المالک، یہ اسم فاعل ہے، یعنی یہ جو فرد ہے وہ ملکیت، یہ خود مالک، بادشاہت بھی اسی کی، بادشاہ بھی وہی، بادشاہت بھی رب کی۔ کیسے رب کی؟ اسی نے بنائی نا، اس نے یہ باغ سجایا جس کو دنیا کہتے ہیں، اسی نے پہاڑ، سمندر، دریا، اسی نے زمین، کائنات کو پیدا کیا، تو بادشاہت بھی اسی، اقتدار، حکومت اسی کی، تو اسی کا وہ مالک خود۔ اور الملیک تنہا مالک، کوئی چیز ایسی نہیں جس کی نسبت کسی دوسرے کی طرف جاتی ہو۔ بندہ پیدا کیا رب نے،
اس کی اشیاء ضرورت پیدا کی رب العزت نے. المالک وہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تو جب تکبیر کرتے ہیں تکبیر کے اندر اتنی اللہ کی شان بیان کرتے، فرمایا کرتے اللہم مالک الملک لا الہ الا مالک الملک، تمام بادشاہیوں کا مالک، اقتدار کا مالک. اور جو ہے نا دعا جو سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھی تھی، اللہم مالک الملک، آگے کیا ہے؟ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ والی جو آیت ہے یہ دعا کی فارم میں پڑھنے کا بینیفٹ پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ سے انسان کوئی عہدہ مانگنا چاہتا ہے، اس کو پڑھ کے مانگے عہدہ مل جائے گا. جاب مانگنی ہے، اقتدار مانگنا ہے، عزت مانگنی ہے، رزق مانگنا ہے، اس دعا کو پڑھ کے اللہم مالک الملک لا الہ الا انت، وہ مالک الملک ہے نا. اب سارا ملک، ساری بادشاہی، سارے جذبے، سارے اقتدار اللہ ہی کے ہیں، اور ان کا مالک بھی وہ ہے. مالک بھی وہ، ملکیت بھی اسی کی. ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، کئی اس کے انتظام و انصرام ہوتے ہیں، کئی اس کے مالک، بیٹے کا بھی گھر ہے، بیٹی کا بھی ہے، باپ کا بھی وہی ہے، شوہر کا، بیوی کا. اس میں کوئی ایک کام کر رہا ہے، دوسرا پتہ نہیں کتنے ہی لوگ اس کے جو ہے انجام کے بھی مالک ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اللہ کی اس کائنات میں کسی چیز میں دوسرے کی طرف نسبت کا وجود نہیں ہے. مالک الملک. اب جو اللہ کو اس نیت سے، اس اسم اعظم کے ساتھ پکارے گا، اس اللہ کے نام سے پکارے گا، اللہ کی ہر عطا اس کے لیے کھلی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ زمین کو مٹھی میں لے لے گا. یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا. اللہ کہیں گے، اللہ فرمائیں گے انا الملک انا الملک انا الملک، ساری بادشاہت میری ہے، ساری بادشاہت میری ہے. پھر اللہ سوال کریں گے اینا ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ کہیں اللہ پکاریں گے این المتکبرین، کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ آ جائیں آج میرے سامنے. وہ جو آج دنیا میں خود کو مالک کہتے ہیں، کہاں ہیں سارے مالک؟ وہ مالک الملک جس دن اللہ آواز دے گا، اور جب سارے بادشاہ جو دنیا میں خود کو بادشاہ کہتے تھے، اینا ملوک الارض، جب اکٹھے ہو کر سر جھکا کے اپنی تمام کمیوں اور اپنی تمام کوتاہیوں کے ساتھ سر جھکا کر شرمندہ اللہ کے سامنے جب اکٹھے ہو رہے ہوں گے، اسی تو اللہ نے آواز میں فرما دیا مالکی یوم الدین، وہ ہے مالک قیامت کے دن کا. ساری ملکیتیں اسی کے آگے جھکی ہوں گی اور سارے مالک اسی کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے. پھر جب سب کو اللہ اکٹھا فرما لے گا اینا ملوک الارض، پھر اللہ کہے گا الملک یومئذ للہ، ساری ملکیت آج صرف للہ، اللہ کے لیے. پھر انسان جھک کر اس دن مانے گا کہ اللہ واقعی ساری بادشاہی تیرے لیے ہے. آج اس بادشاہی کو تھوڑا سا ہم اپنی ذات سے بھی جوڑیں گے. ہم میں سے ہر کوئی اپنے گھر کا بھی بادشاہ ہوتا ہے، اپنی جگہ پر بادشاہ ہوتا ہے. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا بادشاہ بنا ہوتا ہے، بڑی بہن چھوٹی بہن پہ روب ڈال رہی ہوتی ہے، ماں بچوں کے ساتھ، بیوی شوہر یا شوہر بیوی کے ساتھ. ہر رشتے میں ایک ملکیت جس کی دسترس میں اتنی سی بھی چیز ہے وہ خود کو مالک کہتا ہے. آج سارے مالک یہ بات سن لیں، آپ کی ملکیت میں زمین ہے، گھر ہے، لوگ ہیں، افراد ہیں. آپ سے سوال کیا جائے گا. اللہ اس دن یہ احساس دلائے گا نا کہ لوگوں مالک صرف اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا. اور جو اللہ شروع میں کہتے ہیں نا مالک یوم الدین، تو اس وقت جب بچیاں شروع کرتی ہیں تو پہلا سوال یہ کرتی ہیں اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے کہ آج نہیں ہے؟ اللہ نے پھر یہ کیوں کہا کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے جبکہ وہ تو سدا سے مالک ہے؟
تو اللہ کہتے ہیں میں اس لیے قیامت کے دن کا مالک خود کو کہہ رہا ہوں کیونکہ دنیا میں لوگ خود کو مالک سمجھتے ہیں، مالک مانگتے ہیں، یہ ایک میرا قرآن ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ میرا موبائل ہے۔ کوئی کسی کو اپنے موبائل کو میرا موبائل کہنے نہیں دیتا۔ بھائی کے موبائل کو بھائی پکڑ لے، لڑائی شروع، میرے موبائل کو کیوں ہاتھ لگایا؟ اس کو ملکیت کہتے ہیں نا۔ آج ساری ملکیتوں کے مالک اگر آج جھکے ہوں گے واقعتاً اپنی چیز کے استعمال میں اللہ کے اقتدار اور اس کے رستے میں استعمال کرتے ہوں گے، پھر سوال نہیں ہوگا، پھر شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی، پھر گھسیٹ کر اللہ کے سامنے پیش نہیں کرنا پڑے گا۔ کون سے مالک اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر باعزت پیش کیے جائیں گے؟ وہی جو اللہ کے اقتدار اور اللہ کی ملکیت کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کبھی نہیں سمجھا تھا دنیا میں میری چیز ہے جو مرضی کروں، میری ملکیت ہے، میں نے کمائی ہے، میری محنت ہے۔ زکوٰۃ دینے وقت، سود کو نہ لیتے وقت، جو بھی کام ہوتا اس کے کرتے وقت کیا جواب دیا کرتے تھے کفار اور یہود و نصارہ؟ کہا کرتے تھے ہم نے کمائی کی، اتنی محنت کی، اپنا کاروبار بڑی مشکل سے پیسہ جمع کیا، تو ہم فی سبیل اللہ ایسے ہی خرچ کر دیں۔ کوئی چیز ہماری ملکیت نہیں ہے، ہمیں اللہ رب العزت کے اس نام سے جڑ کر یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اور اللہ حدیث میں آتا ہے ایک رات ایک تہائی گزرنے کے بعد 2 حصے گزر جاتے ہیں، ایک حصہ باقی رہتا ہے، تب اللہ پھر یہ اعلان کرتے ہیں لوگوں انا المالک انا المالک۔ یہ اپنی صفت اللہ تب بھی اعلان کرتے ہیں میں بادشاہ موجود ہوں، اس صاحب اقتدار سے جو چاہے پھر اس وقت جو مانگ لے، جو طلب کرے اللہ اسے دیتا ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ فرماتے ہیں اے نبی کل کہہ دیجئے من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ۔ اے نبی ان سے سوال کرو کون ہے جس کے ہاتھ، جس کے قبضہ قدرت میں پوری ہر چیز اور پوری ملکیت اور بادشاہت ہو، وہ پناہ دیتا ہو ہر ایک کو اور اس کو پناہ نہیں دی جاتی، اس کو کسی سے پناہ لینے کی ضرورت نہیں پیش آتی، جبکہ ہر چیز اس کی پناہ مانگتی ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی ہر قدرت اور ملکیت ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ مالکوں نے بھی اس کے پاس جانا ہے، صرف غلاموں نے نہیں جانا۔ المالک، صرف غلاموں نے پیش نہیں ہونا، مالکوں نے بھی اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ملازمین کا حق نہ دینے والے، غریبوں کا حق نہ ادا کرنے والے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، ان کی بوجھ کتنی سخت ہونے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، تمام ابن آدم کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ آج ہم نے یہ جانا کہ ہر چیز اللہ سے جڑی ہے، محتاج ہے، تو اب واپس اس بات کی طرف آ جائیں کہ اس محتاجی میں کیا کیا چیز ہے۔ میرا اور آپ کا دل بھی اللہ کی محتاجی میں ہے، تمام ابن آدم کے دل اللہ کی ان 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یہ سبابہ انگلی، یہ شہادہ انگلی، ان 2 کے درمیان اللہ کے تمام لوگوں کے دل اللہ کی ان 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ ہم کچھ اور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمارا ارادہ پہلے کچھ اور ہوتا ہے، اچانک بدل جاتا ہے۔ وہ جو اچانک بدلتا ہے نا، وہ اللہ کا حکم ہوتا رہتا ہے۔ ہم پکا ارادے سے چل رہے ہوتے ہیں، اچانک کام کا جو فیصلہ بدلا جاتا ہے، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ کی حرکت بدل جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں چاہے بندے کے دل کو، ابن آدم کے دل کو، چاہے میں اس طرف موڑ دوں، چاہے میں اس طرف موڑ دوں۔ یہ بھی دعا کیا کریں اللہ ہمارے دل تیرے محتاج ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، اللہ خیر کی طرف موڑ دے۔ آپ کا دل کسی چاہت کے لیے تڑپ رہا ہو، اللہ سے دعا کریں اللہ خیر کی طرف موڑ دے۔ میں تو چاہ رہی ہوں، مجھے تو دکھ رہا ہے کہ میری محبت، میری طلب اس میں ہے، پر اللہ خیر کی طرف موڑنا، کیونکہ
اب اللہ رب العزت کے اس قانون کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ مالک اور بادشاہ ہے۔ اب اللہ رب العزت کے بارے میں حدیث آتی ہے، وہ مالک اور بادشاہ ہے، اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے ایک ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک ہاتھ میں تمام کی تمام بادشاہت اللہ کے ایک ہاتھ میں ہے۔ اور اس ایک ہاتھ کو کیسے حدیث ایکسپلین کرتی ہے؟ ایک دن ایک یہودی آیا اور یہودی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، ہماری تورات میں تو ایک بات لکھی ہے، بتائیں یہ بات درست ہے؟ اور وہ بات یہ لکھی ہے کہ اللہ کی ایک انگلی پر اللہ قیامت کے دن سارے آسمانوں کو رکھے گا، ایک انگلی پر اللہ پوری زمینوں کو رکھے گا، تیسری انگلی پر اللہ تمام درختوں کو رکھے گا، چوتھی انگلی پر اللہ پانی اور مٹی کو رکھے گا، پانچویں انگلی پر باقی ساری مخلوقات، انسان، جن، ان سب کو رکھے گا۔ 5 انگلیوں پر پوری کائنات پوری ہو جائے گی۔ ایک اللہ کا ہاتھ اس دنیا میں بھی اتنا بھرا ہوا ہے اور قیامت کے دن بھی اتنا بھرا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا اور آپ مسکرانے لگے۔ آپ کی مسکراہٹ، یہ صحابی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، ایسی مسکراہٹ تھی جس میں اس بات کی تصدیق تھی۔ آپ نے اس کی بات کی نفی نہیں کی، آپ کی مسکراہٹ میں اس کی بات کی پوری تصدیق تھی اور آپ مسکرا رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ وہ ایسا مالک ہے، اس کی ایک انگلی پر پورے 7 آسمان، ایک پر پوری 7 زمینیں، ایک پر پوری دنیا کے درخت، ایک پر پوری مٹی اور پانی، اور ایک پر باقی ساری مخلوقات، 5 انگلیاں، اور پوری دنیا کا وجود مکمل ہو گیا، اور 7 آسمانوں کے اوپر ان کی مخلوقات سمیت اللہ کا۔ تو فرمایا، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن 7 آسمان اس کے قبضہ قدرت میں ہوں گے اور وہ لپیٹے ہوئے اس کے دائیں ہاتھ میں پورے کر دیے جائیں گے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تو اس ہر عیب سے پاک ہے جو تم اس کی طرف منسوب کرتے ہو۔ اور جانتے ہیں وہ سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ وہ عیب یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میرا رب مجھے یہ نہیں دے رہا، وہ شاید اس لیے نہیں دے رہا کہ مجھے دے نہیں سکتا۔ یہ بات اللہ پر وہ عیب ہے جس کا ایک انسانی عقل ضرور ہی اپنی زندگی میں کبھی کبھی مایوس ہو کر اندازہ لگاتی ہے۔ اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ وہ تمہیں دے نہیں سکتا، وہ تو تمہیں دینے پر اتنا آسان اور اس کی قبضہ قدرت میں ہے کہ وہ تو تمہیں تمہاری حیثیت سے بہت بڑھ کر دے سکتا ہے۔ ایک شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری جنتی کو بھی جانتا ہوں جو جنت سے نکلے گا، میں آخری جہنمی کو بھی جانتا ہوں، جزاک اللہ، وہ جہنم سے نکلے گا۔ میں اس جہنمی کو جانتا ہوں جب وہ جنت میں نکلنے کے لیے اللہ اس کو اعلان کریں گے، بلایا جائے گا۔ فرمایا وہ جہنم سے گھسٹتے ہوئے نکلے گا اور اتنا شدت سے جل چکا ہوگا، اس کی حالت ایسی ہوگی کہ جہنم سے نکلتے وقت وہ گھسٹ گھسٹ کر جنت کی طرف جائے گا۔ اب اس کی مایوسی اور زندگی کی حالت ایسی ہوگی، وہ جنت کو جا کے قریب سے دیکھے گا اور واپس آ کر اللہ سے کہے گا، اللہ جنت میں تو جگہ ہی نہیں ہے، جنت تو بھری پڑی ہے، کہیں جگہ ہی نہیں ہے میرے لیے۔ اللہ کہیں گے جاؤ، جنت بڑی وسیع ہے۔ وہ پھر جائے گا، وہ کہے گا اللہ وہ تو پوری آباد ہے، میں تو اجنبی، میری وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر واپس آ جائے گا، اللہ اسے پھر بھیجیں گے۔ اب اس کی اتنی حالت ہے، اس سے ہمیں اپنا بھی اندازہ ہوتا ہے، جو یہاں پہ کم نظر ہے نا، وہ وہاں بھی کم نظر ہی ہوگا۔ جس کی یہاں وسعت نہیں ہے نا، وہ وہاں بھی وسعت نہیں رکھتا ہوگا۔ اللہ کہیں گے میرے بندے، تو جنت میں جا تو صحیح، تو دیکھ تو کیا چاہتا ہے۔ فرمایا تمہیں میں کتنا دوں، پوری دنیا جتنا دے دوں؟ وہ کہے گا ہاں اللہ دے دے۔ اللہ کہتے ہیں جا، جنت میں تیری اتنی جگہ ہے جتنی اس پوری دنیا کی جتنی 10 دنیایں ہوتی ہیں، 10 دنیاؤں جتنی دنیا تیری ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ آخری جہنمی۔ سوچیں السابقون الاولون کا کیا مرتبہ ہوگا، سوچیں اللہ کے ایمان والوں کا کیا درجہ ہوگا، سوچیں انبیاء کا کیا عالم ہوگا،
اور جو صاحب فردوس ہوں گے، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، جن کی چھت اللہ کا عرش ہوگی، وہ اٹھیں گے سوئے ہوئے تو کس کو دیکھیں گے؟ اللہ کو دیکھیں گے۔ چونکہ اللہ کا عرش ان کی چھت ہوگی، وہ نظر اٹھائیں گے دن میں جب جب وہ جتنی بار چاہیں گے اپنے رب کو دیکھا کریں گے۔ اللہم اجعل کلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ایسی ذات ہے، جب آگ کو جلایا جاتا ہے تو حدیث کیا بتاتی ہے؟ آگ اللہ سے اس وقت اجازت لیتی ہے جس طرح کے ابراہیم کا جو مرحلہ تھا، وہی آگ ہے جو جلانے کا کام کرتی ہے، اور وہی آگ ہے وہ اللہ سے اسی وقت اذن مانگتی ہے، اجازت طلب کرتی ہے۔ اللہ نے کہا بردن و سلاما، ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم کو ٹھنڈ لگے۔ آپ کو پتہ ہے جو سکن کے اوپر بال ہوتے ہیں کتنے باریک، اور یہ صرف بھاپ سے بھی جل جاتے ہیں۔ ابراہیم کے ایک بال کو اس آگ نے نہیں جلایا، جبکہ وہ پوری روشن جل رہی تھی۔ آگ کی صورت میں جل رہی تھی، ایسا نہیں کہ اللہ نے بجھا دی، ختم ہو گئی۔ ختم ہو کر ٹھنڈک بنتی تو کوئی مزیداری نہیں تھی۔ آگ تھی، شعلے بھڑکا رہی تھی، لوگوں میں سکت نہیں تھی کہ ابراہیم کو پاس آ کر ڈالتے۔ منجنیق، جس طرح آج کے دور میں ایک اسٹریچر نہیں ہوتا، اسٹریچر، اس طرح کی منجنیق کئی دن لگا کے بنائی گئی اور دور سے ابراہیم کو پھینکا۔ اس آگ کے پاس جا کر ابراہیم کو ڈالنے کی سکت نہیں تھی کسی نے۔ دور سے الاؤ بن چکی تھی، تنور تو بہت چھوٹا ہی لفظ ہے، وہاں سے ابراہیم کو ڈالا گیا اور آگ جل ہی رہی تھی اور لوگوں کو ہیٹ دے ہی رہی تھی، اور اسی کے اندر ابراہیم تھے۔ اللہ کے حکم سے حدیث میں آتا ہے آپ کی سکن کا جو بال ہوتا ہے نا، ایک بال بھی نہیں جلایا، کیونکہ آگ کس کی محتاج ہے؟ اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اور یہ ابراہیم کا جب ہم واقعات سنتے اور پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا وہ تو نبی تھے، اچھا یہ تو اس دور کی بات ہے۔ آج کے دور میں لوگوں کے درمیان بڑی معروف بات ہے، یہ بات چلی کہ اگر تم سچے اللہ کے ولی ہو اور اس بات کو تسلیم کرتے ہو، یہ آج کے دور کی بات ہے، تو ایسے ہی کسی جلیبی والے کے پاس کسی مولوی کی بات چیت شروع ہو گئی اور اس سے بحث و مباحثہ ہو گیا، اور اس نے رمضان کے غالباً دن تھے یا کوئی ایسا ہی وقت تھا، فضیلت کے دن تھے کچھ، تو اس نے بہت زیادہ اپیل کیا۔ وہ بندہ قائل ہی نہ ہو، بات کرتے کرتے اس نے کہا اتنا ہی اللہ پر بھروسہ ہے نا، مومن کو اللہ آگ میں نہیں جلاتا، تو مجھے جلتی تیل کی کڑاہی میں ابھی ہاتھ ڈبو کے دکھاؤ۔ اس نے جلتی تیل کی کڑاہی میں پورا بازو ڈالا، اللہ کا نام لے کر، ایمان تھا، اور نکالا، اور اس کے بھی سکن کا ایک بال نہیں جلا۔ اور وہ بندہ کہتا ہے ابھی میں جلیبیاں بنا کے ہٹا تھا، ابھی میں نے دوبارہ جلیبیاں بنائی، جلیبیاں جل گئیں، وہ اتنا تیل گرم تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کا قول اتنا سچا ہوتا ہے، قیامت تک اللہ کے قول نہیں بدلتے، لا تبدیل بکلمات اللہ۔ یہ مت سمجھا کریں یہ صحابہ کے واقعات ہیں، یہ انبیاء کے واقعات ہیں، وہ بھی انسان تھے، وہ بھی تمام کی تمام مشکلات اور تکالیف اور اللہ کی خاطر قربانیاں دے کر ہی گزرے، اور تبھی انہوں نے یہ مرتبے پائے۔ کوئی بھی انسان خاص نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان اور توکل نہیں کر لیتا، اور کوئی بھی بندہ عام نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے رب کے نام سے جڑا رہتا ہے۔ انسانوں کو عام ہم خود بناتے ہیں، انسانوں کو خاص اللہ کی رحمت بناتی ہے، لیکن قدم انسان اٹھاتا ہے تو اللہ ہی ان کو خاص کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے اس نام سے جڑتے ہوئے ہمیں اپنی دعاؤں میں سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، یہ دعا اللہ کے نبی اپنے رکوع اور سجدے میں پڑھا کرتے تھے، ہم بھی شامل کر لیں اپنے رکوع اور سجدے میں۔ دوہرا دوں، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، اس میں اللہ کی بادشاہت، قدرت، اس کی بہت بڑی جو عظیم شان بیان کی جا رہی ہے۔ جب ہم اللہ کی تعریف اس کے مختلف ناموں سے جوڑ کے کرتے ہیں تو اس کا اثر ہماری عملی زندگی پر، ہمارے ایمان پر، ہمارے توکل پر پڑتا ہے، اور ہمارا دل اور مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح اب ہمارے لیے اس بات کا امتحان ہے
کہ جس بندے کے قبضہ قدرت میں جو کچھ ہے وہ اتنی قدرت پانے کے باوجود کتنا عاجز ہے، کتنا نرم مزاج ہے، کتنا اپنے رب کی بادشاہت کو تسلیم کرتا ہے، کتنا فرما بردار ہے اور کتنا اس کا حق ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت کو پانے کے لیے کوشش اور دعا کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ نے بھی فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ ہی کو سجدے کرو اور اللہ کی قربت کو پانے کی کوشش دن رات کرتے رہو۔ یاد رکھیں یہ ساری کوششیں صرف ناموں کے ورد کرنے میں نہیں چھپی ہوئی، ناموں کے معنی سمجھنے، عمل کرنے، توکل بڑھانے میں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ ایک بندہ مومن کو دن رات کی عبادت سے وہ درجے نہیں ملتے جو عمل کی زندگی میں ایک قدم اٹھانے سے ملتے ہیں۔ دن رات آپ ایک مصلی پہ کھڑے ہو کے نفل ادا کرتے رہیں، آپ پورے دن میں بیٹھ کر 5-10 سپارے قرآن کے تلاوت کر لیں اور اس کے بعد اچانک آپ کے گھر میں معاملہ پیش آ جائے، اس معاملے میں آپ کا حق مارا جاتا ہو اور دوسرے کو فائدہ ملتا ہو، تو آپ کو اگر اس وقت دوسرے بندے کو حق دینا پڑ جائے، بشرط یہ کہ اس کا حق ہو، یہ نہیں کہ حق آپ کا ہے اور آپ اٹھا کے کسی کو دے دیں، ایسا وصف تو اللہ جس کو دے سو دے، مگر اگر اس کا حق ہے اور آپ کا حق نہیں ہے اور آپ اس کا حق دے دیں، آپ کے سامنے کسی کا ذکر ہو رہا ہو اور وہ بندہ سچا ہو، آپ کو خبر ہو، آپ اس سچے کا ساتھ دیں، اگرچہ دوسری طرف آپ کا باپ کھڑا ہو، آپ کی اولاد کھڑی ہو، سچائی کا ساتھ دیں، انصاف کا ساتھ دیں، تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں وہ برکات نازل ہوں گی جو پورا دن اور رات مصلی پر کھڑے ہو کے نازل نہیں ہو سکتی، جو تقویٰ سے ملتا ہے، جو عمل قدم اٹھانے سے ملتا ہے، وہ صرف ذکر سے نہیں ملتا۔ اللہ کے ناموں کو سمجھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف ان کا ورد آپ کو 10 سے 15 منٹ میں یہ اللہ کے 99 نام یاد کروانے کتنے آسان تھے، کتنے آسان تھے؟ پورا مہینہ آپ کو کیوں کھپایا جا رہا ہے؟ عمل کے لیے، ایمان کے لیے، توکل کے لیے، وگرنہ نام تو یاد 1 نہیں 2 نہیں تو 3 دن میں ہو جاتے اور زیادہ تر تو الحمدللہ نام یاد ہی ہوں گے، لیکن اس کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں ڈھالنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔